مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے احساس برتری، اور یہ احساس ہمارے بہن بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے خلاف جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور ابلیس کے فرزندوں کے لیے ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کل کائنات خداوند کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے کہنے سے بنی، لیکن انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے۔ یہ خدا کی انسان کے ساتھ محبت ہی ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور یہ بات اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ پھر انسان کو باغ عدن میں رکھا اور ٹھنڈے وقتوں میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ میرے عزیزو، سانپ کے بہکاوے میں آ کر انسان نے جو گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے انسان کی خدا سے دوری ہو گئی، لیکن اس سے انسان میں ایک اور خاصیت آ گئی، اسے ایک اور پہچان ملی کہ وہ نیکی اور بدی کا پہچاننے والا بن گیا، جو کہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔ پیدائش 1 باب اس کی 28 آیت میں لکھا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ میرے عزیزو، انسان کو باغ عدن میں خدا نے یہ برکت بخشی تھی جو کہ گناہ کے بعد باغ عدن میں سے نکالے جانے کے بعد بھی اس میں قائم ہے، اور خدا کی بخشی ہوئی اس برکت کے باعث انسان کی نسل آج بھی بڑھ رہی ہے، جبکہ ابلیس اور اس کے فرشتے اتنے ہی ہیں جتنے آسمان سے گرائے گئے تھے۔ ہاں، مگر ابلیس کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن ضرور اضافہ ہو رہا ہے۔ پیدائش 6 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ ابلیس کے فرشتوں اور انسانوں کے باعث زمین پر گناہ بہت بڑھ گیا، جس نے خداوند کو غضبناک کیا، اور خدا نے زمین پر طوفان بھیج کر ہر ایک جاندار کو زمین پر سے مٹا ڈالا سوائے نوح اور اس کے خاندان کے۔ پیدائش 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ بزرگ نوح چونکہ راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، تو خداوند نے اسے اور اس کے گھرانے کو بچا لیا اور اس سے زمین پر انسان بڑھے۔ میرے عزیزو، یہ بھی خداوند کی محبت ہے ہم انسانوں سے کہ وہ اپنی کاریگری کا خیال رکھتا ہے۔ ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، اور خداوند اس کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہی بات ہے کہ خداوند انسان سے پیار کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے، جبکہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے یہ سہولت موجود نہیں۔ یسایہ 44 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند مہربان خدا ہے، انسان گناہ گار ہے، اور ابلیس نے بھی گناہ کیا، لیکن خداوند نے انسان کے گناہوں کو مٹانے کی بات کی ہے۔ انسان ہی کو اس نے فضل بخشا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، جبکہ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو خدا نے توبہ کی توفیق نہیں بخشی۔ عبرانیوں 1 باب 1-2 آیت میں لکھا، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ میرے عزیزو، روئے زمین پر انسان جیسے جیسے بڑھتے گئے ویسے ویسے گناہ بھی بڑھتا گیا، کیونکہ ابلیس اپنے فرشتوں سمیت موجود تھا کہ انسان کو گناہ کی دلدل سے نکلنے ہی نہ دے، تاکہ خدا اور انسان کے درمیان گناہ کی وجہ سے جو دیوار حائل ہو گئی تھی، جو دشمنی پیدا ہو گئی تھی، وہ بڑھتی جائے اور خدا اپنی اس مخلوق سے ہمیشہ دور ہی رہے۔ جبکہ خدا نے اپنے لوگوں کو اس کے شکنجے سے نکالنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کے ذریعہ سے اپنے لوگوں سے کلام کیا اور انہیں صحیح غلط کی تعلیم دی، اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔
یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، انسان کے ساتھ خدا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا بیٹا بخش دیا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا، کہ جو کوئی بھی اس کے بیٹے پر ایمان لائے، اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے، کیونکہ اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارا فدیہ فراہم کر دیا ہے اور ابلیس کے سارے اختیار کو نیست کر دیا ہے۔ اس نے دوبارہ زندہ ہو کر موت پر فتح پائی ہے۔ اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ بھی ایسے ہی موت پر فتح پائے گا، اور یہی ہماری برتری ہے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔